अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। और आपको पता ही है कि आए रोज़ सियासत में इतने भूंचाल आ रहे हैं, इतना उतार चढ़ाव आ रहा है कि उसके बाद कोई अच्छी खबर सुनने को कान तरस जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, तो फिर इसलिए जैसे कोई अच्छी खबर आती है तो मैं बिल्कुल मौका ज़ाया नहीं करती और फ़ौरन अच्छी खबर जो है आपके सामने रखती हूँ। पिछले दिनों अरशद नदीम के बारे में आपने सुना ही था कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हाईलाइट हो गए, उनको बहुत ज़्यादा इनामात भी मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से उसके बाद भी पाकिस्तान ने मेडल्स जीते हैं, बहुत से पाकिस्तान ने इनामात जीते हैं, लेकिन उसके बारे में शायद लोग कम बात करते हैं। शायद पाकिस्तान को इस तरह की गेम्स के बारे में इदराक कम है। तो अब मैं आपको बताऊं कि खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया है कि 5वीं बार भी वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप जो है वो पाकिस्तान ने जीत ली है। आपको बताऊं कि स्क्रैबल की जो गेम है उसमें पाकिस्तान ने अपना ये कारनामा सर अंजाम देते हुए रिकॉर्ड बनाया है कि 5वीं दफ़ा पाकिस्तान ने ये चैम्पियनशिप जीती है। और 5वीं मरतबा लगातार जीतने की वजह से मेरा ख्याल है कि इस खिलाड़ी को या जो भी ये प्लेयर है जनाब, इसको बहुत ज़्यादा इनामात मिलने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने शायद देखा भी नहीं होगा। पाकिस्तान का ये जो प्लेयर है जनाब, 16 साला, इसका नाम है जी अफान सलमान। श्रीलंका में जारी वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप में इसने 23 में 19 गेम्स में हरीफों को मात देकर चैम्पियनशिप जो है वो जीती थी। और इसके बाद 5वीं मरतबा अब ये जो है ये चैम्पियनशिप जीतने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है पाकिस्तान। कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुल्क ने लगातार 5वीं बार जो है वो जीता है। और वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप में दुनिया के 138 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से ये चैम्पियन रहा है, और वो भी मुसलसल 5वीं दफ़ा। तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ साहिबा, आपको इधर भी गौर करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब आपको इधर भी गौर करना चाहिए, इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गई आज की अच्छी खबर। अब बात कर लेते हैं आज की ज़रा थोड़ी सी बुरी खबर की। वो ये है कि हमारे जो सदर पाकिस्तान है, यानी कि आसिफ अली जरदारी, वैसे जब से वो सदर बने हैं मैंने उनको देखा नहीं है, नज़र ही नहीं आते, बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले शख्स के ऊपर फाइनली मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या मामला है, क्या कहा उसने, ऐसा क्या हुआ कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना पड़ा, इसके बारे में तफसीलात से आपको आगाह करती हूँ। पीपल्स पार्टी हाफजाबाद के ज़िले सेक्रेटरी जनरल और बार के साबिक सदर मोहम्मद अरशद एडवोकेट, उनकी तरफ से थाना सिटी में मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया है। और आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ इस शख्स ने जो है वो नाजेबा अल्फाज ना सिर्फ इस्तेमाल किए थे, बल्कि इल्ज़ाम में अदालत के हुक्म के ऊपर पुलिस ने मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया। FIR जो इस शख्स के ख़िलाफ़ कटी है उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि ये जो शख्स है इसका नाम था मास्टर साकिब। इसने सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पे राजा चौक में ये जाकर बैठ गया और इसने आसिफ अली जरदारी के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, गालियाँ वालियाँ दी, भुट्टो के बारे में दी। और फिर जब उसको वहाँ पर लोगों ने मना किया कि ऐसा मत करो, तो उसने पिस्टल जो है वो निकाल कर, उसका जो बट होता है, उसको बट कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मारकर दूसरे लोगों को ज़ख्मी भी कर दिया कि आप लोगों ने मुझे मना क्यों किया है। इस मामले पे अदालत के अंदर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से रिट पिटीशन जो है वो दायर की गई और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो है पुलिस को मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जो है वो फाइनली सुना दिया। एक और ख़बर बड़ी दुख भरी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक आज टीवी जो है, आज टीवी के एंकर पर्सन है जनाब, ट्रैफिक हादसे में इनकी डेथ हो गई है और ये जाँ बहक हो गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये वाक़या पेश आया है, और कारसाज का जो वाक़या है वो भी थोड़े दिन पहले कराची के अंदर पेश आया। उसके बाद एक और वाक़या पेश आया जहाँ पर एक खातून ने जो है वो अपनी गाड़ी रिक्शे वाले के ऊपर चढ़ा दी। फिर उसके बाद एक और वाक़या पेश आया गुलशन इकबाल रोड के ऊपर, वहाँ पर भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया। और उसके बाद आज ये जो होलनाक वाक़या पेश आया है, इसने बहुत सारे लोगों के दिलों को लर्ज़ा दिया है। आपको बताऊं कि पुलिस हुक्काम के मुताबिक उन्होंने बताया कि शारा फैसल, जो कि बहुत ही एक मशहूर व मारूफ सड़क है कराची की, वहाँ पर अवारी होटल है, उसके बिल्कुल करीब जो है तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई, जिससे गाड़ी के अंदर सवार एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया। गाड़ी की रफ्तार पुलिस के मुताबिक उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से ये हादसा जो है पेश आया। पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि हादसे में जाँ बहक होने वाला जो शख्स है उसकी शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई है, जो कि आज टीवी चैनल के अंदर एंकर के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते रहे थे, जबकि हाल ही में उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला जो हैं वो लाइन्स एरिया के रिहायशी थे
اور قانونی کارروائی کے بعد ان کی جو لاش ہے وہ ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ واقعے کی مزید تحقیقات ابھی تک جاری ہیں کہ آخر ان کی گاڑی کی کوئی بریک فیل ہوئی تھی یا خدا نخواستہ کوئی اور معاملہ تھا، یا کوئی پیچھا کر رہا تھا، یا ٹینشن میں تھے، یا نیند میں، یا کس حالت میں گاڑی چلا رہے تھے، یا کیا ایسا ہوا، یا گاڑی پھسلی۔ اب بہرحال اس کے بارے میں تو جب تحقیقات ہوں گی مکمل طریقے سے تب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حادثے میں اینکر عبداللہ حسن کی ہلاکت کے اوپر گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہیں انہوں نے، مراد علی شاہ نے اور شرجیل میمن اور وزیر بلدیات سعید غنی جو ہیں انہوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال جن کا بیٹا چلا گیا دنیا سے، جن کا نقصان ہوا ہے وہ تو ناقابل تلافی ہے، وہ تو واپس نہیں آ سکتا، مگر اس طرح سے جانا اور ایک جوان موت کے بارے میں سن کر یقین کریں کہ دلی دکھ ہوا ہے۔ جتنے بھی لوگ یہ خبر سن رہے ہیں برائے مہربانی ایک مرتبہ ضرور دعائے مغفرت کر دیجیے گا، اور ایک مرتبہ ان کے لیے فاتحہ ضرور پڑھیے گا، اور اگر آپ نے فاتحہ پڑھ دی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اس کو ڈن ضرور لکھیے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے توسط سے یہ خبر جتنے لوگوں تک پہنچی ہے انہوں نے فاتحہ پڑھی ہے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس میں خان صاحب کا آپ کو ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں عمران خان نے اس چیز کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر درخواست دی ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ اگر ان کا ٹرائل جو ہے وہ اگر ملٹری کورٹس کے اندر جا کر ہوگا، اور وہ اس چیز کو سختی سے ناپسند کرتے ہیں۔ اور ابھی گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جتنی غلاظت بھری زبان استعمال کی ہے اداروں کے خلاف، ڈی جی آئی ایس پی آر کو للکارا ہے، فوج کو للکارا ہے، تو یہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ عمران خان نے اپنے دور میں ملٹری کورٹس کے تحت بہت سے لوگوں کو پھانسیاں لگوائیں، اور اس وقت وہ ملٹری کورٹس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ فوجی عدالتیں کیوں بنائی گئی ہیں، اس لیے بنائی گئی ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں سے ریلیف لے کر بھاگ جاتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے ہیں، اس لیے جو ہے اپنے دور میں بننے والی ملٹری کورٹس کا خان صاحب کس طرح سے دفاع کرتے رہے ہیں۔ اور میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسی چپیڑ، میں نے آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جس کے بارے میں خان صاحب نے اس کی سپورٹ کی ہو، پھر آج وہ اس کو گالیاں نہ دے رہے ہوں، اور پھر ان کے جو دفاع والے سپورٹ والے ویڈیوز ہیں وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ ذرا یہ دیکھیے۔ ملٹری کورٹس اس لیے بنائے گئے کہ عام عدالتوں میں یہ پکڑے نہیں جاتے تھے، پروسیکیوشن بڑی کمزور تھی، گواہ آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایک اور بڑی اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور سید کامران نقوی نے اسے ٹویٹ بھی کیا، اور یہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے یہ اب تک نیوز آ چکی ہے۔ یہ آپ کو ایک صاحب نظر آ رہے ہیں وائٹ کلر کی داڑھی میں، اور آپ کہیں گے کیا باریش، کیا پر نور چہرہ ہے، لیکن نہیں، ان کی کالی کرتوتوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ لاہور میں اینٹی کرپشن نے ریٹائرڈ پولیس آفیسر کو، انسپیکٹر کو کچے کے علاقے میں 100 کروڑ کی کرپشن اور ناجائز اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن کے مطابق سب انسپیکٹر رفیق احمد کو اینٹی کرپشن نے جرم ثابت ہونے پر گرفتار کیا۔ ملزم نے کچے کے علاقے میں تعیناتی کے دوران کرپشن اور غیر قانونی کاشت سے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائیں۔ اچھا، اب اس ملزم نے ایک اور بڑی گھرونی حرکت کی۔ ایک جگہ تھی جو کہ حضرت خواجہ غلام فرید کے نام پہ کسی نے وقف کی ہوئی تھی، اس جگہ کو اس نے 2018 کے اندر جو ہے وہ عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 1384 کنال کا جو رقبہ ہے اس کے اوپر اس نے قبضہ کیا۔ ناجائز ذرائع سے آمدن حاصل کرنے سے اس نے اپنے بیٹوں کے نام پر بے نامی جائیدادیں بنائیں۔ 4 عدد گاڑیاں خرید کر رینٹ کار کے کاروبار اس نے شروع کیے۔ سب انسپیکٹر رفیق احمد کو بعد از انکوائری جرم ثابت ہونے پر گرفتار کر لیا گیا، اور عہدے کا ناجائز استعمال کر کے 100 کروڑ روپے سے زائد کا مالی فائدہ بھی اٹھایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرنے والے یہ جو لوگ ہیں یہ اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے آ جاتے ہیں، کچھ اپنے ہاتھ میں جو وہ تسبیحاں کر کے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اتو میاں تسبیح تو وچو میاں کسبی، یہ وہ والا حساب ہے۔ اور آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ اس شخص نے جب اتنی زیادہ کرپشن کی تو اس کے بعد یہ شخص مذہبی بن کے لوگوں کے سامنے اکثر تبلیغی جماعتوں میں بھی جایا کرتا تھا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فائنلی یہ پکڑا گیا ہے۔ بہرحال مزہ تو تب آئے نا جب اسے یہ چیزیں ساری واپس بھی لی جائیں، اگر اس کو پھر بعد میں چھوڑ دینا ہے، اس کو قانون نے ریلیف دے دینا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر جو اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر اس وقت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ابھی تک 33 یعنی کہ 33 مشتبہ دہشت گرد گرفتار ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ جو پنجاب کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ CTD، انہوں نے گزشتہ ماہ پورے صوبے کے اندر 475 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 33 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام آباد میں قائم جو تھنک ٹینک ہے اور انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ اسٹڈیز یعنی ISPS کے زیر
انتظام ڈیجیٹل ڈیٹا بیس کے مطابق پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہونے کی بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس طرح کے انٹیلیجنس بیس جو آپریشنز ہیں وہ کیے جائیں گے، اور جولائی کے 38 حملوں کے مقابلے میں اگست کے اندر جو کل 59 دہشت گرد جو ہیں وہ حملے ہوئے ہیں. اور پنجاب سی ٹی ڈی کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 475 مشتبہ افراد سے تفتیش کی اور ان سے جو ہے دھماکہ خیز مواد، اسلحہ اور ممنوعہ تحریریں ہم نے ان سے برآمد کی، اور 33 افراد کو فائنلی جو ہے وہ گرفتار کیا. اور اس کے اندر فتنۃ الخوارج، تحریک طالبان پاکستان اور داعش اور جتنی بھی اس طرح کی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری، اور میں نام نہیں اب سب کے لینا چاہتی، ان سب کو انہوں نے ان کے جو لوگ ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اور پریس ریلیز کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے پنجاب کے مختلف اضلاع میں کیا گیا ہے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ادارے دن رات اس وقت کام کریں، تبھی ہم راتوں کو پرسکون نیند سوتے ہیں. بہرحال، اور پھر پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ کتنے سارے شہید ہوئے ہیں. تو بہرحال چھاپا مار کے تنظیموں نے بہت ساری کل عدم تنظیموں کے 17 پیمفلٹ، 7 میگزین، 15 کتابیں، 121 دیگر پیمفلٹس، 156 سٹکرز، 4 رسید کتابیں، 2 موبائل فونز، 99,660 روپے نقدی، اس کے علاوہ 26 کہ یہ ایک ڈیٹرنیٹرز کیا اس کو بولتے ہیں، 73 جو ہے وہ سیفٹی فیوز فائر، 19 راؤنڈز کے ساتھ 30 بور کے 4 mm کے پسٹلز، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہاں پہ لکھا ہے. اگر میں اتنی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی نا تو پھر تو یہ صبح سے شام ہو جائے گی، کیونکہ اتنا ہمارے ادارے جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں صرف ہم لوگوں کے لیے کہ ہم چین کی نیند جو ہے وہ سو سکیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا عجیب سی خبر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں لنڈن کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہاں پر دنگے فساد ہوئے تھے تو پاکستان کے ایک شہری کو، جسے لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے اکسایا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ سارا کچھ کیا تھا. پھر بعد میں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ثابت نہیں ہوا تو وہ چھوٹ گیا تھا. اب کی بار نیو یارک کے اندر یہودی مرکز پہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں ایک اور پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے. شاید ہی کسی نے آپ کو یہ خبر بتائی ہوگی. یہ جو پاکستانی شہری ہے یہ کینیڈا میں مقیم تھا، اور پاکستانی شہری کو جو ہے وہ شدت پسند اسلامک اسٹیٹ گروپ کی حمایت سے 7 اکتوبر کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. اس کو پاکستانی بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک ایسی کل عدم جماعت سے ہے جس کو اسپانسر بھی وہی لوگ کرتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کو بدنام انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے کر لیا ہے. اور ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو شخص ہے اس کی عمر 20 سال ہے اور اس کا نام محمد شازیب خان ہے، اور یہ حماس کی وجہ سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا. بہرحال ابھی جو مزید تفتیش سامنے آئے گی تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی. یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.